أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الروم مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون. ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين. ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون. وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة
إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله مولانا العظيم سورۃ الروم 3 رکوع ٹھیک ہو گیا. الف لام میم سے ہی شروع ہے, اشارہ منہ نہیں اسی میں جائیں. سورہ روم ملک کا نام تھا, ٹھیک ہے, قیصر روم. الف لام میم غلبت الروم, رومی لوگ مغلوب ہو گئے ہیں. فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون, قریب کی زمین میں اور وہ اپنے مغلوب ہونے کے بعد ان قریب غالب آ جائیں گے. اس پیشن گوئی کی تفصیل اوپر صورت کے تعارف میں آ چکی ہے. یہاں سمجھ آ گئی بات. یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ چند سالوں کے لیے قرآن کریم نے بضع کا لفظ استعمال فرمایا, جس کا ترجمہ اردو میں چند کیا جاتا ہے, لیکن عربی میں زبان میں بضع کا لفظ 3 سے لے کر 9 تک کے لیے بولا جاتا ہے. چنانچہ شروع میں ابی بن خلف نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے جو شرط لگائی تھی وہ یہ تھی کہ اگر 3 سال کے اندر رومی فتح ہو گئے تو وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ کو 10 اونٹ دے گا, ورنہ حضرت ابوبکر رضی اللہ اس کو 10 اونٹ دیں گے. جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے شرط کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے قرآن کریم میں بضع کا لفظ آیا ہے اور اس میں 3 سے لے کر 9 سال تک کا احتمال ہے, اس لیے تم ابی بن خلف سے 10 کے بجائے 100 اونٹوں کی شرط لگا لو, البتہ مدت کو 3 سال سے بڑھا کر 9 سال کر دو. حضرت صدیق رضی اللہ نے ایسا ہی کیا, چونکہ رومیوں کے فتح پانے کا دور دور بھی کوئی احتمال نظر نہیں آتا تھا, اس لیے ابی بن خلف بھی اس پر راضی ہو گیا. اور اب شرط یہ قرار پائی کہ اگر 9 سال کے اندر رومی غالب آ گئے تو ابی بن خلف 100 اونٹ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ کو دے گا, ورنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ اس کو 100 اونٹ دیں گے. اور یہ بات اوپر عرض کی جا چکی ہے کہ اس وقت ایسی شرط لگانا حرام نہیں ہوا تھا, لیکن جب یہ پیشن گوئی پوری ہو گئی اور ابی بن خلف کے بیٹے نے 100 اونٹ حضرت ابوبکر رضی اللہ کو ادا کیے تو اس وقت ایسی شرط لگانا جائز نہیں رہا تھا. اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ ان اونٹوں کو صدقہ کر دیں. فی بضع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد ویومئذ یفرح المؤمنون, اور چند ہی سالوں میں سارا اختیار اللہ ہی کا ہے, یعنی وہ مغلوب ہوں گے پہلے بھی اور بعد میں بھی, اور اس دن ایمان والے اللہ کی دی ہوئی فتح سے خوش ہوں گے, جیسا کہ اوپر تعارف میں عرض کیا گیا ہے. اس سے مراد غزوہ بدر کی فتح ہے. بنصر اللہ ینصر من یشاء هو العزیز الرحیم, وہ جس کو چاہتا ہے فتح دیتا ہے اور وہی صاحب اقتدار بھی ہے, بڑا مہربان ہے.
وعد اللہ لا یخلف اللہ وعدہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، یہ اللہ کا کیا ہوا وعدہ ہے، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرۃ هم غافلون، وہ تو صرف دنیوی زندگی کے صرف ظاہری رخ کو جانتے ہیں اور آخرت کے بارے میں ان کا حال یہ ہے کہ وہ اس سے بالکل غافل ہیں۔ اولم یتفکروا فی انفسهم ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى وان کثیرا من الناس بلقاء ربهم لکافرون، بھلا کیا انہوں نے اپنے دلوں میں غور نہیں کیا، اللہ نے آسمان اور زمین کو اور ان کے درمیان پائی جانے والی چیزوں کو بغیر کسی برحق مقصد کے اور کوئی میعاد مقرر کیے بغیر پیدا نہیں کر دیا، اور بہت سے لوگ ہیں کہ اپنے پروردگار سے جا ملنے کے منکر ہیں۔ یعنی اگر آخرت کو نہ مانا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات یوں ہی بغیر کسی مقصد کے پیدا کر دی ہے، جس میں نہ کسی ظالم اور بدکار سے کوئی حساب کبھی لیا جائے گا اور نہ کسی انسان کو اس کی نیکی کا کوئی انعام کبھی مل سکے گا، نیز یہ کائنات غیر محدود مدت تک اسی طرح بے مقصد چلتی رہے گی۔ اولم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا اشد منهم قوة واثاروا الارض وعمروها اكثر مما عمروها جاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون، کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھر نہیں ہیں تاکہ وہ دیکھتے ہیں کہ ان سے پہلے جو لوگ تھے ان کا انجام کیسا ہوا، وہ طاقت میں ان سے زیادہ مضبوط تھے اور انہوں نے زمین کو بھی جوتا تھا، ٹھیک ہے جی، اور جتنا ان لوگوں نے اسے آباد کیا ہے اس سے زیادہ انہوں نے اس کو آباد کیا تھا، اور ان کے پاس ان کے پیغمبر کھلے کھلے دلائل لے کر آئے تھے، چنانچہ اللہ تو ایسا نہیں تھا کہ ان پر ظلم کرے، لیکن وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے۔ ثم كان عاقبة الذين اساءوا السوء ان كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون، پھر جن لوگوں نے برائی کی تھی ان کا انجام بھی برا ہی ہوا کیونکہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا تھا اور وہ ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ ثم الیہ ترجعون، اللہ مخلوق کی ابتدا کرتا ہے اور وہی اس کو دوبارہ پیدا کرے گا، پھر تم سب اس کے پاس واپس بلا لیے جاؤ گے۔ جو لوگ اس بات کو ناممکن سمجھتے تھے کہ انسان کے مرنے اور گلنے سڑنے کے بعد اسے دوبارہ کیسے زندہ کیا جائے گا، یہ ان کا جواب ہے، یعنی ہر چیز کا قاعدہ یہ ہے کہ اسے پہلی بار بنانا زیادہ مشکل ہوتا ہے، لیکن جب کوئی چیز ایک مرتبہ بنا لی جائے تو دوبارہ اسی جیسی چیز بنانا اتنا مشکل نہیں ہوتا جبکہ اس کا سیمپل موجود ہو۔ یہ آیت بتا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی تمام چیزوں کو پہلی بار پیدا فرمایا، اس لیے اللہ تعالیٰ کے لیے انہیں دوبارہ پیدا کر دینا کیا مشکل ہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ، اور جس دن قیامت برپا ہوگی اور اس روز مجرم لوگ نا امید ہو جائیں گے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ، اور انہوں نے جن کو اللہ کا شریک مان رکھا تھا ان میں سے کوئی ان کا سفارشی نہیں ہوگا، اور خود یہ لوگ اپنے مانے ہوئے شریکوں سے منکر ہو جائیں گے، یعنی ایک مرحلے پر یہ مشرک لوگ صاف جھوٹ بول جائیں گے کہ ہم نے دنیا میں کبھی شرک ہی نہیں کیا تھا۔ چنانچہ سورہ انعام میں قرآن کریم نے ان کا مقولہ نقل فرمایا، واللہ ربنا ما کننا مشرکین، ہم اللہ یعنی اللہ کی قسم اپنے پروردگار کی قسم کھا کر کہتے ہیں، ہم اللہ اپنے پروردگار کی قسم کھا کر کہتے ہیں ہم لوگ مشرک نہیں تھے۔ دیکھیے سورہ نام 23 آیت سورہ 6۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ، اور جس دن قیامت برپا ہوگی اس روز لوگ مختلف قسموں میں بڑھ جائیں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِالصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ، چنانچہ جو لوگ ایمان لائے تھے اور انہوں نے یہ نیک عمل کیے تھے ان کو تو جنت میں ایسی خوشیاں دی جائیں گی جو ان کے چہروں سے پھوٹ پڑ رہی ہوں گی۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ، اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا تھا اور ہماری آیتوں کو اور آخرت کا سامنا کرنے کو جھٹلایا تھا تو ایسے لوگوں کو عذاب میں دھر لیا جائے گا۔ فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ، لہذا اللہ کی تسبیح کرو اس وقت بھی جب تمہارے پاس شام آتی ہے اور اس وقت بھی جب تم پر صبح طلوع ہوتی ہے۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ، اور اسی کی حمد ہوتی ہے آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی، اور سورج ڈھلنے کے وقت بھی اس کی تسبیح کرو اور اس وقت بھی جب تم پر ظہر کا وقت آتا ہے۔ یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ویحیی الارض بعد موتها کذالک تخرجون، وہ جاندار کو بے جان سے نکال لاتا ہے اور بے جان کو جاندار سے نکال لاتا ہے، اور وہ زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زندگی بخشتا ہے، اور اسی طرح تم کو قبروں سے نکال لیا جائے گا۔ جاندار کو بے جان سے نکالنے کی مثال جیسے انڈے سے مرغی، اور بے جان کو جاندار سے نکالنے کی مثال جیسے مرغی سے انڈا، اور سمجھ آئی نا؟
سمجھے نا کہ نہیں؟ پھر اللہ تعالیٰ کی جی نے یہ مثال دی ہے کہ زمین قحط کی وجہ سے مردہ ہو چکی تھی ہوتی ہے اور اس میں کچھ اگانے کی صلاحیت نہیں رہتی، لیکن اللہ تعالیٰ بارش برسا کر اسے دوبارہ زندگی بخشتے ہیں۔ اسی طرح انسانوں کو بھی مرنے کے بعد وہ دوبارہ زندہ کر دیں گے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنتَشِرُونَ، اور اس کی قدرت کی ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر تم دیکھتے ہی دیکھتے انسان بن کر زمین میں پھیلے پڑے ہو۔ کوئی امریکہ میں ہے، کوئی جاپان میں ہے، کوئی پاکستان میں ہے، کوئی انڈیا میں ہے۔ یہاں سے آیت نمبر 37 تک اللہ تعالیٰ کی توحید کا بیان ہے۔ اس غرض کے لیے اللہ تعالیٰ نے کائنات میں پہلے ہوئی اپنی قدرت کی بہت سی نشانیوں کو طرف توجہ دلائی ہے۔ اگر کوئی شخصیت حقیقت پسندی اور انصاف سے ان پر غور کرے تو اسے نظر آئے گا کہ ان میں سے ہر چیز گواہی دے رہی ہے کہ جس ذات نے کائنات کا یہ محیر العقول نظام بنایا ہے وہ اپنی خدائی میں کسی شریک کا محتاج نہیں ہو سکتی، اور نہ یہ بات معقول ہے کہ اتنے عظیم الشان کارناموں کے بعد چھوٹے چھوٹے خداؤں کی ضرورت محسوس کرے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، اور اس کی ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تم میں سے بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان کے پاس جا کر سکون حاصل کرو، مزے کرو، اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت کے جذبات رکھ دیے۔ یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانی ہے جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں۔ عام طور پر نکاح سے پہلے میاں بیوی الگ الگ ماحول میں پرورش پاتے ہیں، لیکن نکاح کے بعد ان میں ایسا گہرا رشتہ پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے پچھلے طرز زندگی کو خیر باد کہہ کر ایک نیو لائف ایک دوسرے کے ہو رہتے ہیں۔ ان کے درمیان یک بیک وہ محبت پیدا ہو جاتی ہے کہ ایک دوسرے کے بغیر رہنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ جوانی میں ان کے درمیان محبت کا جوش ہوتا ہے اور بڑھاپے میں اس پر رحمت اور ہمدردی کا اضافہ ہو جاتا ہے، ایک دوسرے کا خیال کرتے ہیں، سارا بنتے ہیں۔ ومن آیاتہ خلق السماوات والارض واختلاف السنتکم والوانکم ان فی ذلک لآیات للعالمین، اور اس کی نشانیوں کا ایک حصہ آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور تمہاری زبانوں اور رنگوں کا اختلاف بھی ہے۔ یقیناً اس میں دانش مندوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں، کوئی کٹ چٹا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی سانولا ہے، کوئی جاپانی ہے، کوئی گورا ہے، کوئی چٹا ہے۔ کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ زبان ہے، کوئی جاپانی بولتا ہے، کوئی چینی بولتا ہے، کوئی پشتو بولتا ہے، کوئی پنجابی بولتا ہے، کوئی پاکستانی بولتا ہے، کوئی اردو بولتا ہے، کوئی فارسی بولتا ہے، کوئی عربی بولتا ہے، کوئی انگلش بولتا ہے۔ تو یہ کس نے بنائی ہیں؟ اللہ نے۔ سمجھ آئی؟ کیا ہے؟ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا۔ کوئی قبیلہ، کوئی سوات سے ہے، کوئی لاہور سے ہے، کوئی کراچی سے ہے۔ کراچی والوں کا الگ سٹائل ہے، لاہور والوں کا الگ سٹائل ہے، اٹک والوں کا الگ سٹائل ہے۔ سمجھنے نے 10 ادھر تو پہنے ادھر، اپنے اپنے سٹائل ہیں۔ سمجھ آئی بات؟ ومن آیاتہ منامکم باللیل والنہار وابتغاؤکم من فضلہ ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، اور اس کی نشانیوں کا ایک حصہ ہے تمہارا رات اور دن کے وقت سونا اور اللہ کا فضل تلاش کرنا ہے۔ یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانی ہے جو بات سنتے ہوں۔ رات کے وقت سونے اور دن کے وقت اللہ کا فضل یعنی روزگار تلاش کرنے کا یہ نظام اللہ تعالیٰ ہی نے بنایا ہے۔ اس کے لیے انسانوں کے درمیان کوئی معاہدہ نہیں ہوا تھا۔ اگر یہ کام لوگوں کی ثوابدید پر چھوڑ دیا جاتا تو کچھ لوگ ایک وقت سونا چاہتے اور دوسرے وقت لوگ اسی وقت کام میں مشغول ہو کر ان کی نیند خراب کرتے۔ کسی کی نیند خراب نہ کرو، مت چھیڑو۔ ومن آیاتہ یریکم البرق خوفا وطمعا وینزل من السماء ماء فیحیی بالارض بعد موتها ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، اور اس کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ تمہیں بجلی کی چمک دکھاتا ہے جس سے ڈر بھی لگتا ہے اور امید بھی ہوتی ہے بارش کی، اور آسمان سے پانی برساتا ہے جس کے ذریعے وہ زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زندگی بخشتا ہے۔ یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ ڈر اس بات کا کہ بجلی گر کر کوئی نقصان نہ پہنچا دے، اور امید اس بات کی کہ اس کے نتیجے میں رحمت کی کیا ہوگی؟ بارش۔ ومن آیاتہ ان تقوم السماء والارض بامرہ ثم اذا دعاکم دعوة من الارض اذا انتم تخرجون، اور اس کی ایک نشانی یہ ہے کہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے قائم ہیں، پھر جب وہ ایک پکار دے کر تمہیں زمین سے بلائے گا تو تم فوراً نکل پڑو گے قبروں سے وغیرہ وغیرہ۔ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ، اور آسمان اور زمین میں جو بھی ہیں سب اسی کی ملکیت ہیں، سب اسی کے حکم کے تابع ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔
اور وہی ہے جو مخلوق کی ابتدا کرتا ہے پھر اسے دوبارہ پیدا کرے گا، اور یہ کام اس کے لیے بہت آسان ہے، پیدا کرنا پہلی بار دوبارہ پیدا کرنا آسان ہے اس کے لیے، اس کی اور اسی کی طرح اسی کی سب سے اونچی شان ہے آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی، اور وہی ہے جو اقتدار والا بھی ہے، حکمت والا بھی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رکوع ترجمہ ہوا۔ اللہ رب ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرما۔